محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اکثر و بیشتر جو صاحبان تشریف لاتے ہیں اور وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بجائے وظائف پڑھنے کے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ مجھے اس کا پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ میرے اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ سامنے سے جو جواب آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے کوئی۔ اس کلام پاک کے پڑھنے کی فضیلت بہت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کوئی بھی قرآن پاک کو کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اس کی آنکھیں دکھنے نہیں آتی، سور آئیز نہیں ہوتی ان کی کوئی۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے قرآن پاک کی۔ روحانی طور پر اس کے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم براہ راست رب تعالیٰ سے محو کلام ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ فقیر لوگ کبھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ فقیر اپنے معمولات کو دوسروں سے چھپاتا ہے، اس کو عیاں نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ قربت سے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پاک بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے کوئی فقیر، بلکہ یوں کہیے کہ فقیر کی جو جہت ہے کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدہ عام طور پہ اس کی ابتدا ہوتی ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہے۔ اس کو وہ قوت مشاہدہ یا وہ اجازت مشاہدہ حاصل ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہوتی ہے۔ پھر مختلف آیات کی جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جیسی جیسی کیفیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیفیات فقیر پر طاری ہونے لگتی ہیں، اور ان کیفیات میں جب وہ جاتا ہے تو اسرار الہی کی جو وہ سیر کرتا ہے، اس کے جو مشاہدہ کرتا ہے، وہ کمال کا ہے۔ مشاہدے اور اسرار الہی کی سیر کے لیے تلاوت کلام پاک اکثیر کا کام کرتی ہے۔ اکثر فقیر حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک کو، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چونکہ باوضو حالت میں ہوتے ہیں تو وہ حفظ کی ہوئی صورتوں کی تلاوت دل میں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو آسانی سے حفظ کرنے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کو حفظ کر لے اسے قرآن پاک بڑی آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی ریٹینشن پاور کم ہو جاتی ہے، تو یادداشت اور ریٹینشن پاور کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا، اور وہ تھا کہ سورہ جمعہ حفظ کر لی جائے تو انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی فقیر ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کو کہے ہماری وظیفہ مانگنے کے جواب میں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اس نے بس ایسی ہی بتا دیا ہے، اصل چیز وظیفہ ہے۔ وظائف اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کی جائیں، نیت یہ ہو کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہو جائے،
یا वजीफे इसलिए किए जाएं कि मुझे रूहानियत हासिल हो जाए, तो वजीफों में कुछ नहीं रखा। लेकिन अगर इसलिए किया जाए कि मैं अपने रब को पुकारना चाहता हूं, उसके जवाब में कुछ मिले या ना मिले इससे मुझे गर्ज नहीं है, तो बड़ी आला चीज है, वो बड़ी अरफा चीज है, बहुत फायदे की चीज है कि ये जो तस्बीह हम हाथ में लेके पढ़ते हैं, उस तस्बीह में कुछ नहीं रखा हुआ। वो तस्बीह बिल्कुल बेमायनी है, वो तस्बीह आपको कहीं पहुंचा नहीं सकती। उसका सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि वो तस्बीह हमारी कंसंट्रेशन का मूजिब बनती है, कि हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं उसी जिक्र पर जो हम जिक्र कर रहे हैं उस तस्बीह के जरिए। तो वो कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक सबब है, बजाते खुद कुछ नहीं है, सबब बनती है। ये तलावत कलाम पाक हम इधर उधर ये टामक टोइयां मारते हुए अगर फिरते रहे, उसके बजाय एक सीधा सीधा हम काम कर लें कि कोशिश करें कि हम हर नमाज के बाद तलावत कलाम पाक कर लें। लेकिन अगर हमारे रोजगार की मजबूरियां और मसरूफियत आड़े आती हो तो कम से कम इतना कर लें कि जब हम नमाज पढ़ चुके हैं तो जो सूरतें हमें जुबानी आती हैं वो दिल में हम पढ़ लें, उसकी तलावत कर लें। लेकिन 3 औकात ऐसे हैं जिसमें हमारे रोजगार की मजबूरियां आड़े नहीं आ पाएंगी किसी तौर भी, नमाज फज्र, नमाज इशा, नमाज तहज्जुद। ये 3 औकात ऐसे हैं जिसमें मजबूरी आड़े नहीं आती कोई भी। लेकिन कुरान पाक की तलावत के आदाब हम मलहूज रखें। कोशिश हम ये करें कि हम तन्हाई में कुरान पाक पढ़ें, वैसी इबादत तन्हाई में हम कर लें। नफली इबादत फर्ज तो ऑफ कोर्स मस्जिद में पढ़े जाएंगे, लेकिन हम तन्हाई में नफली इबादत करें, कुरान पाक की तलावत हम तन्हाई में करें। लिबास पे हम कोई खुशबू लगा लें और कमरे में कोई खुशबू सुलगा लें। अगर हमें अगरबत्ती से एलर्जी है तो आजकल फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत आए हुए हैं, उसके बर्नर भी मिलते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल जला लें। वो भी अगर नहीं होता तो आसान तरीन तरीका ये है कि रुई पर अतर डाल के अगर हम जानमाज के कोने पर रख दें तो उसकी खुशबू उठती रहेगी, कमरे में फैलेगी, क्योंकि खुशबू फरिश्तों को बहुत पसंद है। फरिश्ते बड़ी खुशी से उस जगह पर आते हैं जहां खुशबू उन्हें मिले। हम कुरान पाक को इतनी आवाज में पढ़ें कि उसको हम खुद बआसानी सुन सकें, और इसमें कंसंट्रेशन पैदा करने के लिए आसान सा नुस्खा ये है कि जब उसे पढ़ें तो इस आवाज से पढ़ें कि हम खुद सुन सकें। हम अपनी आवाज को बगौर सुने कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जब हमारी तमाम तवज्जो अपने अदा किए हुए अल्फाज पर रहेगी तो जहन हमारा भटकेगा नहीं। तो हम अपनी आवाज को खुद बगौर सुने कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें महव हो जाएंगे। इसकी बरकत बेपनाह हमें हासिल होंगी, दुनियावी भी और दीनी भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि जालिम और डिक्टेटर हुक्मरान हमारी ही गलतियों की वजह से हम पर मुसल्लत होते हैं, क्या हम उन्हीं डिक्टेटर्स को वोट कर सकते हैं जो अपने ही घर में डिक्टेटर, सड़क पर भी डिक्टेटर? हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? साहब, आप सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किस्सा तो सुना ही है कि बच्चे को गुड़ खाने से मना नहीं फरमाया था कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ खाया हुआ था। तो हुजूर, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। उसकी वजह है कि मुझसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है अपने घर में, अपने दफ्तर में, सड़क पर आप लोगों के साथ।
تو جو خود سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہے وہ اپنے سے چھوٹے ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹرز کیسے کہے گا؟ تو پہلے تو آپ میری مدد فرما دیں کہ مجھے وہ طریقہ سمجھا دیجئے جس سے میں یہ ڈکٹیٹرشپ چھوڑ سکوں جو میری رگ رگ میں اتری ہے. تو جب میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، تو میرا ایمان ہے کہ جس دن میں سدھر گیا، میں ڈکٹیٹر نہ رہا، تو میرے ملک پر کبھی کوئی ڈکٹیٹر آ نہیں پائے گا، سبھی نیک لوگ آئیں گے. تو ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ مجھے سیدھا کر دیجئے. ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، ڈکٹیٹر نہیں رہے گا، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ سڑک پر، نہ سوشل سرکلز میں، تو کوئی ڈکٹیٹر اس ملک پر نہیں آ پائے گا. کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا نام کا انسانی شخصیت پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور اگر نام چینج کر دیا جائے تو پہلے والا اثر ختم ہو جائے گا، اور کسی کے کہنے پر یا خود سے نام چینج کر لینا ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ انسان جس دن، تاریخ اور وقت کو پیدا ہوتا ہے اس کا بھی اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے معنوں والے رکھا کرو، جن کے معنی اچھے ہیں. نام کا اثر یقیناً شخصیت پہ مرتب ہوتا ہے، اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی بچے کا نام تبدیل کر دینے سے اس کی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں. یہ جو تاریخ، پیدائش اور وقت اور مقام، زمانے میں جب یہاں علم پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو علوم ریلیز کیے ان کی ٹوٹل تعداد 1,11,118 ہے، اور اب تک انسان 8,111 علوم پر دسترس حاصل کر سکا ہے. ہر طرح کے علوم اس میں شامل ہیں. انہی علوم میں پامسٹری، ایسٹرالوجی، نمرولوجی، رمل، یہ سب علوم اس کا حصہ ہیں، اسی 8,111 علوم کا. ان علوم کا وجود ہے، لیکن مسلمان چونکہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف میرا رب ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے حکم کے تابع ہر چیز ہے. خود یہ علوم بھی اسی کے تابع ہیں. تو مسلمان ان علوم پر یقین نہیں رکھتا. اس کا یقین ایک چیز پر ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. دوسرا، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، بلکہ ہر شخص کی محنت کا ریوارڈ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت پر مسلمان بھروسہ کرتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے چونکہ ہم پہ کوشش فرض کی ہے تو محنت اور کوشش اور جد و جہد کرتا ہے مسلمان، اور پھر نتائج کو رب پر چھوڑ دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ میری کوششوں کا اجر مجھے میری محنت سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور وہ یقیناً عطا فرماتا ہے. ان علوم کے بارے میں وہ ایک استہزاء اور حقارت سے کام لیتا ہے کہ یہ سب میرے ہی رب کے ماتحت ہیں. وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو یہ علوم چاہیں گے. کہ رب اس پر قادر ہے کہ ان علوم کو تبدیل کر دے. ایک اس کا مظاہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن صاحب کے پاس میں جا کے حاضر ہوتا تھا روحانیت کے لیے،
میری ہی ذریعے سے انہیں ایک صاحب ملے، یہ علم رمل کے ماہر تھے، بعد میں پتہ چلا اسٹرالوجی جانتے تھے، نیومرولوجی جانتے تھے یہ۔ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ میرے مرشد صاحب کے پاس بیٹھے رہتے تھے یہ صاحب، اور میرے مرشد صاحب انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ فگر تم نے یہاں سے غلط کیلکولیٹ کر لی، اس کو یوں چینج کر کے اس کی جگہ یہ آئے گا، کرو۔ تو یہ سیکھتے رہتے تھے وہاں بیٹھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ میاں آپ ٹھیک ہے کر لیا کرو۔ تو ایک روز میں اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا تو یہ صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ وہ لکھنا شروع کر دیا، تو نہ میں نے توجہ دی نہ میرے مرشد صاحب نے توجہ دی کہ یہ حساب کتاب کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں انسان نے کاغذ پینسل رکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے جو کچھ کمانا ہے 2-2.5 سال میں کما لیجئے، کیونکہ اس کے بعد یوں یوں ہو جائے گا، چلیے۔ تو میں نے حسب عادت ہنسی میں اڑا دی ان کی بات، لیکن میرے مرشد صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسے جملے کیوں کہے۔ تو وہ ماتھے پہ تیوڑی ڈال کے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسے کہا؟ میں کہا جی یہ جو آپ نے علم سکھایا ہے اس علم سے یہ دیکھیے کہ یہاں ایسے ایسے یہ کیلکولیشن کی ہے اور یہ جواب آیا اس کے مطابق، تو بس شاہ صاحب کے 2-2.5 سال ہی ہے۔ کہنے لگے نہیں حساب تم نے ٹھیک کیا، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن ایک بات نہ بھولو کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال کو بدل دیتے ہیں۔ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آسمان کی طرف دائیں ہاتھ یہ انڈیکس فنگر اٹھائی اور کہنے لگے بدل دے بھی راستہ تو اپنا، اور اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد کہنے لگے ذرا حساب کیجئے۔ ان صاحب کے پسینے بہتے دیکھے، انہوں نے کہا جی یہ تو سارا حساب بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اسی حساب پر بیس کر کے کہہ رہے تھے جو اللہ کے ایک بڑے عاجز بندے کی انگلی کے اشارے سے اپنا راستہ بدل دے، تو تقدیر کیا بدلو گے تم کسی کی؟ یہ علوم ایسے ہی ہیں، یہ ہم اپنے مرشد صاحب کو کرتے دیکھ چکے تھے۔ میں تو سچی بات ہے سوائے گناہوں کے میرے پاس کیا ہے، لیکن وہ ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے جاننے والوں کے پاس، وہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ ہیں کون، ایک پیر صاحب تھے ان کے ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، اور وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ جی یہ اس طرح سے سرکاری ملازم ہیں اور یہ نام ہے۔ اب وہ پورا نام بتانے لگے تو درمیان میں انٹرپٹ کیا کہ میں نے کہا جی وہ میرا پورا نام سرفراز احمد ہے، جبکہ سرکاری کاغذوں میں سرفراز اے شاہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم منسٹری میں ایک وقت میں 2 سرفراز احمد ہو گئے تھے۔ تو وہ بیچارے دوسرے آدمی میرے ہاتھوں پستے رہتے تھے کہ میری تمام غلطیاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی تھیں، جو غلط کام میں کرتا تھا وہ کام ہی ساری عمر غلط کی، اچھا کام تو آج تک ہوا نہیں کوئی، تو وہ ان کے کھاتے میں چلا جاتا تھا، ان کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ وہ بیچارے بڑے قابل آدمی تھے، ان کی تمام اچھائیاں میرے ذمے آ جاتی تھی تو میں اچھا بن جاتا تھا۔ تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ بیچارے کیوں پٹتے رہیں، تو میں نے اجازت لے لی، سرفراز اے شاہ ہو گیا اس دن سے۔ تو اسی نام سے جانا جاتا ہوں۔ جب سرفراز احمد کہا تو ان کا ذہن نہیں گیا کہ یہ آدمی کون ہے، تو میرا حساب کتاب لگانا شروع کر دیا۔ تو میرے کاغذ پہ نظر پڑی تو پتا چلا کہ علم جفر سے حساب کتاب کر رہے ہیں۔ کرتے رہیے کیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے، دیکھ لیجیے آپ دونوں طرح سے، اس طرح بھی ہاتھ دکھا دیتا ہوں، دوسری طرح بھی ہاتھ دکھا دوں گا محاورت۔ تو ہاتھ دیکھا، بتایا یہ ایسے ایسے ایسے۔ جب بتا چکے تو میں نے ان سے کہا ذرا میرا ہاتھ چھوڑیے گا آپ ایک بار۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو میں نے یہ بائیں ہاتھ سے اس کو 3 بار کیا۔ میں نے کہا یہ لکیریں پڑھ لیجیے، وہی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے تو جواب نہیں دیا، ان کو جواب دیا، وہیں مجھے پتا لگا کہ وہ ان کے مرشد ہیں۔ کہ حضور یہ دنیا میں دوسرا آدمی دیکھا جس نے ہاتھ کی لکیریں تبدیل کر لی۔
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا نہ کہیے کہ میں نے تبدیل کر لی ہے، یہ رب آپ کو دکھا رہا ہے کہ جن لکیروں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کا ایک گناہگار بندہ اپنے بائیں ہاتھ سے ان لکیروں کو تبدیل کر دینے پر قادر ہے۔ تو حضور یہ ہاتھ کی لکیریں اور ستارے، رب تو بہت بلند چیز ہے، رب کے حقیر بندوں کے ایک اشارے پر راستے بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں ایک اشارے پر بائیں ہاتھ سے بدل دی جاتی ہیں، ان پر کیا بھروسہ کریں گے؟ ان کو بطور علم سیکھ لیجئے، وہ اچھا ہے، ہر چیز سیکھنی چاہیے انسان کو، لیکن ان پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ کسی شخص کی تاریخ پیدائش، تاریخ کا وقت، تاریخ کا مقام ہماری تقدیر کو متاثر کر پائے گا، بالکل نہیں، یہ صرف رب ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کسی صاحب نے فرمایا ہے میرے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رب کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز یہی عبادت ہے؟ کیونکہ فرض نماز کی کوئی بھی ہو جلد مکمل ہو جاتی ہے، اگر نماز کے بعد بھی عبادت کرنے کو جی چاہے تو کیا کیا جائے؟ کیا بندگی کے اظہار کا تسلسل مزید جاری رہے؟ اب ہمیں دقت وہاں آتی ہے جہاں ہم الفاظ کو ان کی فیس ویلیو پر لینے لگتے ہیں، الفاظ کھیلنے لگتے ہیں، ہمیں دقت آتی ہے۔ اگر ہم کسی کہے ہوئے جملے کی، چاہے وہ آپ کے دوست کہیں، آپ کے استاد کہیں، آپ کے ساتھی کہیں، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی کہیں، اگر ہم اس کہے ہوئے جملے کی صرف روح پر نظر رکھیں تو ہمیں پھر اس طرح سمجھنے میں کبھی دقت آئے گی نہیں۔ عبادت سے ہم غلط مطلب لیتے ہیں کہ فرض نماز ہی عبادت ہے، یا یوں کہیے کہ عبادت محدود ہے صرف فرض نماز تک، ایسا نہیں ہے۔ عبادت لفظ بندگی سے نکلا ہے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو تسلیم کریں۔ تو جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے ہر فرمان کو مانتے ہیں۔ تو عبادت صرف ریچولز کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کہ وہ سوتا اس لیے ہے کہ اپنے جسم کو آرام دے دے تاکہ رب کی بندگی بہتر طریقے پر کر سکے سو کر اٹھ کے۔ تو اللہ نے اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی کسی بھی بات کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس اللہ کے فرمان کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، وہ بندگی ہے ہماری۔ تو اللہ کی کہی ہوئی ہر بات کو اس لیے مانا جائے کہ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا محسن ہے۔ تو صرف میں اس کی بندگی اس لیے کروں گا کہ وہ میرا رب ہے، اس سے عوض نہیں مانگتا، میں بندگی میں اس کی عوض کی لالچ میں نہیں کرتا، تو بڑی افضل عبادت ہے اس کی، وہ اطاعت بڑی افضل ہے اس کی۔ فقیر لوگ رب کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہر وقت اس کو پکارتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی لالچ میں، کسی غرض کے تحت اللہ کو پکارتے ہوں۔ وہ صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے اور پکارے جانے کے لائق ہے۔ تو افضل ترین عبادت یہی ہے کہ رب کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، صرف اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ ابھی کسی صاحب نے سوال کیا ہے، اصل میں یہاں میری ایک آپ سے درخواست یہ ہوگی
کہ یہ گھوم گھوم کے وہی سوال آ جاتے ہیں جن کا کئی بار یہاں جواب دیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہاں تشریف لانے والے حضرات خاصا پرزور احتجاج کرتے ہیں میرے پاس کہ اس طرح ہمارا وقت آپ ضائع نہ کیا کیجیے۔ یہ ایک سوال ہے کہ مغرب کے بعد جو 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ یہی کسی نشست میں 2-3 بار اس کا ذکر پہلے بھی ہوا، کتاب میں یہ چھپ چکا۔ بدقسمتی سے یہ یاد نہیں کون سی کتاب میں ہے، لیکن کتابیں زیادہ تو ہے نہیں، وہ 3 ہیں، ان میں دیکھ لیجئے اس کا طریقہ، اس کے اندر پڑھی جانے والی تمام صورتیں، اس کی فضیلت، اس کے انعامات وہ لکھے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہیں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ روحانیت میں ترقی کیا نان سید مسلمان کے لیے بھی ممکن ہوتی ہے یا ایک خاص وقت تک کی علم عطا ہوتا ہے؟ سید حضرات کی ملکیت نہیں ہے اسلام، یہ ہر مسلمان کے لیے یکساں ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ماسوائے اس کے تقوی، وہ جو تقوی میں زیادہ بلند ہے وہ ضرور دوسرے مسلمانوں سے نمایاں ہے۔ سید اور نان سید کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ بابا بلے شاہ آپ کے سامنے، عنایت قادری صاحب، ایسی میرے پاس بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ نان سیدس کو اللہ نے عطا کیا، بہت کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں زیادہ تر اکثریت سید حضرات کی رہی، وہ اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا یہ ایج مل گیا کہ جو سیدوں کے آباء و اجداد نے محنت کر لی اور جو عبادت کر لی، اس کے اثرات بھی جینیٹیکلی ان میں آئے ہیں، اس کے فوائد ان کو مل گئے، ان کی محنت کا انعام مل گیا، تو ان کی رفتار ذرا زیادہ تیز ہو گئی، ورنہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی سید کو دوسرے نان سید کو، سب یکساں ہیں، سب ایک سے ہیں۔ تقوی میں اگر کوئی نان سید زیادہ آگے ہے اور سید صاحب میری طرح کے ہیں تو وہ نان سید کہیں بلند ہے مجھ سے، اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ تیسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ قرآن میں بیان ہے کہ زمین 6 دنوں میں بنائی گئی، اللہ پاک تو اگر کن فرما دیتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، پھر یہ وقت کی حد کیوں پیش آئی، اس کی وضاحت کر دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میری ترقی کر دیجئے۔ باس آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کو لیٹر ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا، لیٹر لکھنا ہے، ڈرافٹ ہونا ہے، اسے ٹائپ ہونا ہے، اس کو ہر سطح پر چیک ہونا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے باس کے پاس جا کے سائن ہوگا، پھر اس کی کاپیز مختلف جگہوں پر جائیں گی، آپ کی پرسنل فائل میں لگے گی۔ یہ لیٹر ٹائپ کرنے سے پہلے بجٹس چیک ہوں گے کہ اس میں پوسٹ گنجائش ہے یا نہیں، جس پر آپ پوسٹنگ کی جا رہی ہے، جو سیلری میں آپ کے انکریز آئے گی اس میں بجٹ میں پروویژن ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ترقی آپ کی اسی لمحے سے ہو گئی جس لمحے آپ کے باس نے آپ کو کہہ دیا کہ ترقی ہو جائے گی۔ جب رب کسی چیز کا حکم جاری کر دیتا ہے ہو جا، تو یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک توازن قائم ہے، اس کے اصول ہیں جو کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ہر چیز کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے، اسے ہم نارمل حالات میں جسٹیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک جسٹیشن ٹائم ہے، تو رب تعالیٰ نے کن کہہ دیا، کام ہو گیا، اب اس کا عمل جاری ہو گیا ہے، اور یہاں جہان اور عالم کریٹ ہونے ہیں، سیاروں نے اپنے راستوں پر، اپنے آربٹ پر جا کے گردش میں آنا ہے، یہ سب ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، وہ جسٹیشن ٹائم ہے۔ ہمارے یہاں ایک دقت ہمیں بہت آتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد ہم دائیں بائیں، کم از کم میں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی میں نے دعا کی کہ اللہ مجھ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دے، تو میں جانماز سے اٹھتا ہوں تو فوراً دائیں بائیں دیکھا کرتا ہوں کہ میرا گھر
प्राइम मिनिस्टर हाउस में तब्दील हो गया या नहीं हुआ। बाहर प्रोटोकॉल की गाड़ियां खड़ी हो गई हैं तो मायूसी होती है, पता चलता है कि कुछ भी नहीं, मैं वहीं का वहीं बैठा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती है, उसके इंतजामात शुरू हो जाते हैं। तो इस सवाल के पीछे शायद वही एक जज्बा था। तो अल्लाह ताला के यहाँ भी हुक्म तो जारी वो फौरन कर देता है, लेकिन अपने बनाए हुए असूलों को नहीं तोड़ता। हर चीज एक प्रोसेस से गुजरती है, एक प्रोसीजर से गुजरती है, और उसके बाद वो मेटेरियलाइज होती है। काम होना और है, मेटेरियलाइज उसका होना और है। तो ये मेटेरियलाइज होने में ही 6 दिन लगे थे। चौथा सवाल इंसान ने किया है कि जिन्नात में पैदाइश और मौत का प्रोसेस क्या होता है, क्या उन्हें भी दफन किया जाता है, उनकी रूह भी कब्ज की जाती है? जिन्नात का पैदाइश और मौत का प्रोसेस वही है जो हर जानदार का है, ये भी जानदार है। सिर्फ बेसिक मटेरियल का फर्क है, हम मिट्टी से बनाए गए हैं और ये आग से। बाकी तमाम प्रोसीजर इनके वही हैं जो हमारे हैं। बाकी इंसान ने कोई जाती दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला इनका ये काम कर दे, अल्लाह ताला इन्हें सुरखरू कर दे। साहब जैसे वो मैंने अर्ज किया था, इंसान ने डिक्टेटर के बारे में सवाल किया था, मेरा इस सिलसिले में वही मेरी अर्ज होगी आपकी खिदमत में कि मेरी निगाह तो मेरी अपनी जात पर रहेगी कि मैं कुरान पाक के आदाब को ऑब्जर्व कर लूं, कुरान पाक की तलावत उस तरह से करूं जिस तरह के तलावत करने का हक है। मेरा दोस्त कोई क्या कर रहा है उसको अपना हिसाब खुद दे देना है। मुसीबत ये रहती है, ऐसे सवालों के जवाब में प्रॉब्लम मेरी जो आती है वो ये आती है कि मेरी निगाह मेरे अपने नकाइश से, अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों से हटे तो मैं किसी और की कोताहियों की तरफ देखूं। खुद मेरी जात में इतनी कोताहियां, इतनी खराबियां और इतने कमी है कि मुझे उसको ही सीधा करने से फुर्सत नहीं है, अभी तक सीधा नहीं हो पाया। तो मैं किसी के नकाइश को क्या देखूंगा? तो मुझे तो अपनी जात के साथ गर्ज है कि मैं अगर कुरान पाक की तलावत तमाम आदाब के साथ कर लूं और उस तरीके से कर लूं जैसे हक है। बाकी कोई साहब जो करना चाहते हैं वो उनकी अपनी सवाबदीद है, उसके लिए वो खुद जवाबदेह होंगे। फखर के लिए गुर्बत जरूरी नहीं है। आमतौर पर होता यही है कि जितने फकीर लोग हैं ये इन पे अल्लाह की खास रहमत होती है जब ये रब की तरफ जाते हैं कि अल्लाह इनके दिल से दुनियावी मालो ज़र की मोहब्बत और उसकी कदर कीमत को खत्म कर देता है। तो जिस चीज की मोहब्बत और कदर कीमत दिल में न रहे, इंसान उसकी परवाह नहीं करता, और जिस चीज की इंसान परवाह नहीं करता वो चीज उसके पास टिकती नहीं। तो यूं बहुत से बादशाह जो फखर की राह पर आए वो भी गुर्बत को चले गए। जहां तक बैत की बात है, इसमें चूंकि किसी की जात पर तनकीद आएगी इसलिए उसको तो मैं अवॉइड कर जाऊंगा कि तनकीद होनी नहीं चाहिए किसी की भी जात पर, क्योंकि सभी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मैं बुरा हूं। तो एक बुरा आदमी अच्छों पर तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन बैत के बारे में मैं इतना जरूर अर्ज कर दूं कि मुर्शद का एहतराम, मुर्शद की वैल्यू बायोलॉजिकल फादर की एहतराम और वैल्यू से इसलिए ज्यादा है कि बायोलॉजिकल फादर जो है हमारे, वो बाय चॉइस नहीं है, वो हमारी चॉइस पर हमारे फादर नहीं है, वो कुदरत का खेल था। लेकिन मुर्शद हमारे बाय चॉइस है। तो जो चीज बाय चॉइस हमने ली है वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उनका एहतराम बायोलॉजिकल फादर से ज्यादा किया जाता है। जब हम बैत करते हैं, अगर उस वक्त हम मोहतात रही, जल्दबाजी में न पड़े कि कहीं गए और 2-4 मिनट में जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के नतीजे में
ہم متاثر ہوئے اور ہم نے بیعت کر لی، تو بعد میں پھر ہمیں یوں ہی کہنا پڑتا ہے کہ نفس امارہ کے تحت کی ہوئی بیعت میں اور پورا اخلاص بیعت میں کیا فرق ہے۔ ہم بیعت کے بارے میں بہت محتاط رہیں تاکہ ہمیں کل کو پچھتانا نہ پڑے کہ ہم نے کیا کیا۔ بیعت اپنا پورا وقت صرف کیجئے اس آدمی کو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پرکھیے، پرکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یا نہیں۔ پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جناب وعلیکم السلام۔ صاحب یہ شاہ صاحب بہت برے آدمی ہیں، زندگی میں تو جاگتے میں کسی کو چین نہیں لینے دیتے، اب تو یہ ہو گیا کہ سوتے میں بھی چین نہیں لینے دیتے، خواب میں ڈراتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسے خواب کو، یہ سمجھ کے کہ یہ انسان تو جاگتے میں ہماری زندگی یقین رکھتا ہے، خواب میں بھی گھساتا ہے، اس کے پیچھے مت جائیے۔ شاہ صاحب کوئی اچھے انسان نہیں ہے، نیک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو خواب میں جب شاہ صاحب آپ کو دکھائی دیں اور کوئی ہدایت دیں تو ان کو کہیے آپ سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نظر انداز کر دیجیے۔ بس اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔